السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ اگر وہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق سب سے پہلا اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کرنا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے جب رمضان مبارک ختم ہو جاتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت ہے۔ کچھ صحابہ سے ہمیں عمل ملتا ہے کہ وہ 28ویں اور 29ویں رمضان کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص احتیاطاً زکوٰۃ الفطر کو 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سے کوئی بھول نہ ہو جائے تو وہ زکوٰۃ الفطر 1 یا 2 دن پہلے ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے متعلق دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں میں سے دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکوٰۃ الفطر اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے 1 سا نکالتے تھے، یا جو، کھجور، کشمش اور پنیر میں سے 1 سا زکوٰۃ الفطر کے طور پر دیتے تھے۔ اسی طرح علماء نے یہ کہا کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے علاقے میں کھانے کے طور پہ کھائی جاتی ہو، مثال کے طور پہ چاول ہے، مثال کے طور پہ گوشت ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ زکوٰۃ الفطر کے تحت دے سکتے ہیں۔ تیسرا اہم سوال زکوٰۃ الفطر کے متعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کتنا دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر 100 دیا کرتے تھے۔ 100 زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا جس میں تقریباً آج کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ 3.25 یا 3 کلو کے برابر کوئی بھی شے جو ہے وہ احتیاطاً آ جاتی تھی۔ اسی لیے جو بھی چیز آپ زکوٰۃ الفطر کے طور پہ ادا کرنا چاہتے ہوں وہ تقریباً 3.25 یا 3 کلو کے طور پہ پر پرسن یا فی کس کے طور پہ زکوٰۃ الفطر ادا کیجیے۔ زکوٰۃ الفطر کے متعلق چوتھا اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر روپے اور پیسے کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کچھ علماء اور فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ زکوٰۃ الفطر اگر آپ دینا چاہیں تو اس کی قیمت بھی لوگوں کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں تو اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ صائم روزے دار کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، اور مساکین کے لیے وہ کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ اور یہی اس کی علت بھی بیان کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے وہ تمام مسلمان جن کے گھروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ بھی عید کے دن کھانا کھائیں گے اور پیٹ بھر کے اپنا دن گزاریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو زکوٰۃ الفطر اجناس کی صورت میں ادا کریں، یہی افضل لگتا ہے، واللہ عالم۔ 5واں اہم سوال زکوٰۃ الفطر کے متعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ الفطر دونوں الگ چیزیں ہیں، ان کے مصارف بھی الگ ہیں۔ زکوٰۃ الفطر آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو بھی آپ کی استطاعت کے مطابق چیز ہو جو افورڈ کر سکتے ہوں وہ آپ ان مساکین اور غریبوں کو دیں۔ اب وہ مساکین اور غریب کیا ان کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص جس کے گھر میں اگلے دن کا یا اس دن کا کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہ ہو اور وہ زکوٰۃ الفطر افورڈ نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے تو یہ چھوٹ ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا نہ کرے، لیکن ہر وہ شخص جس کے گھر کے اندر کھانا موجود ہے اور جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کا سامان خرید کر غریبوں کو دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ضرور ادا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان مبارک کے روزوں قبول فرمائے، ہماری رمضان مبارک کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا زکوٰۃ الفطر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔